بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام گئے تھے۔ ہم اپنی آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامیاب تجارتی سفر کس طرح طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لایا ہوا سامان تجارت بیچ دیا۔ سامان جلد اور دگنی قیمت پر بک گیا۔ اس سے جو رقم وصول ہوئی اس سے مکہ میں بکنے والا سامان خریدا اور واپسی کی تیاری کی۔ واپسی کا سفر بھی خیریت سے گزرا۔ قافلہ مکہ سے کچھ پہلے مرء الظاہر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میسرہ سے کہا، تم آگے آگے جاؤ اور خدیجہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خبر سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تجارتی قافلے میں پہلے تجربے میں کامیاب لوٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ انتظار میں ہیں۔ جب قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جانے کی بجائے تجارت کا حساب کتاب نمٹانا زیادہ ضروری سمجھا۔ سیدہ خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی توقع سے دگنا منافع حاصل ہوا ہے۔ سیدہ نبی نے رسول اللہ کو طے کیے گئے منافع سے زیادہ حصہ دیا۔ شام سے تجارت کے لیے لائی جانے والی چیزوں میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو سفر میں پیش آنے والے واقعات، رسول اللہ کی کاروباری مہارت، معاملات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے احسن سلوک کے بارے میں بھی بتایا۔ میسرہ نے خدیجہ کو نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کا آخری نبی کے بارے میں بیان کا بھی بتایا۔ سیدہ خدیجہ میسرہ سے نستورہ کی ساری باتیں سننے کے بعد اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے نستورہ کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ کو بتائیں۔ ورقہ نے باتیں سن کر کہا، خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر سچ ہے یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، بے شک یہ اسی کا زمانہ ہے۔ اتنی خوبیاں، خوبصورتی اور کاروباری مہارت سیدہ کے دل میں گھر کر گئی۔ آپ سوچنے لگیں اگر اتنی خوبیوں والا کاروباری شراکت دار میرا شریک حیات بھی ہو تو اور کیا چاہیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف خاتون تھیں۔ مکہ کے لوگ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑوں کے سامنے پیش کیا۔ سارے خاندان والوں نے خوشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور رسول اللہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ یوں سیدہ خدیجہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ کی اولاد بھی حضرت خدیجہ ہی کے وطن سے پیدا ہوئی۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو نہ صرف لائک کریں بلکہ شیئر بھی کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک دیں ہمیں اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔